بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور اس کے تعلق سے ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ 15ویں شعبان، جس کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ہمیں کون سے عمل کرنا ہے اور کون سے عمل نہیں کرنا ہے، کیا اس کے اندر مستحبات ہیں اور کیا اس کے اندر خرافات و بدعات ہیں، یہ سب تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں باتیں آ جائیں گی۔ پہلے دو حدیثیں آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے پہنچی تو میں نے دیکھا جنت البقیع، جو مدینہ منورہ کے اندر جو قبرستان ہے، وہاں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو اندیشہ کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلے جائیں گے؟ ایسا نبی کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے خیال آیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو تلاشتے ہوئے یہاں تک پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب، 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی جو قریب والا آسمان ہے، یہ جو دکھائی دیتا ہے، اس پر آ جاتے ہیں آقا صلی اللہ تبارک و تعالی اس پر آتے ہیں، اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب یہ ایسا قبیلہ تھا کہ اس میں بکریاں بہت زیادہ پالے جاتے تھے، اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں قبیلے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان کے جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم لوگ رات میں قیام کرو، یعنی نوافل وغیرہ پڑھو، اور دن میں یعنی 15ویں شعبان ہے، اس دن میں تم لوگ روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غروب شمس یعنی سورج ڈوبتے ہی یعنی قریب والے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور طلوع فجر تک ایسا معاملہ رہتا ہے، طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی اس پر نزول فرما ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق عطا کروں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی مرض میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، جو مجھ سے فریاد کرے جس کو میں عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالی آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ یہ دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے جو خلاصے کے طور پر کچھ باتیں نکلتی ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس رات میں تنہائی میں یعنی اکیلے میں جتنی اللہ تبارک و تعالی توفیق دیں، گھر میں عبادت کرنا، گھر کے اندر تنہائی میں اکیلے میں عبادت کرنا
جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، پوری رات کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اتنی عبادت کرتے رہنا اپنے گھر میں. اور اس رات میں کوئی عبادت متعین نہیں ہے، جس طریقے سے لوگوں میں مشہور ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو. مثال کے طور پر نفل نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، یا اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح وغیرہ ہو، یہ سب پڑھ سکتے ہیں. کوئی متعین عبادت نہیں ہے اس کے اندر. اور وہ جو ایک چیز موجود ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت ایسی ہے کہ اس کو اگر شب برات میں پڑھ لیا جائے، شب برات کی رات میں، تو اس سے زندگی بھر کی جو قضا نمازیں ہیں سب ادا ہو جاتی ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ فضول ہے، بکواس ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے. نمبر 2، جو 15ویں شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے. روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت یا واجب یا کوئی فرض وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے. یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھیں تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے، ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3، اس رات میں اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی مقبولیت کا وہ گھڑی ہے. اس لیے اس رات میں دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے، اور دنیا کے اندر بھی رہنے کے لیے جو زندہ موجود ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے. نمبر 4، اگر 2 شخصوں کے درمیان کوئی لفڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی ایک دوسرے کے خلاف اور محاذ گرم کیے ہوئے ہوں تو اور ان کے درمیان کینہ ہو، اسی طریقے سے اختلاف ہو تو اس کو آپس میں ختم کر لینا چاہیے، اس رات میں ختم کر لینا چاہیے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ پورے سال فرض نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. پورے سال فرض نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض ہے، واجب ہے، سنن ہے، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم 15ویں شعبان میں صرف نوافل وغیرہ پڑھ لیں گے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے تو یہ اس کی بھول ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دے دیا جنت تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ 15ویں شعبان میں ہم نفل وغیرہ پڑھ لیں اور پورے سال ہم لوگ ٹھاٹ سے بیٹھے رہیں اور فرائض بھی ادا نہ کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات جو حدیث بالا سے معلوم ہوتی ہے وہ اس میں آخری بات اور بہت اہم بات ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت میں. مگر واضح رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو تھا وہ اتنا خفیہ تھا، اتنا مخفی تھا، اتنا پوشیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس کو مخفی رکھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کسی صحابی کو بھی نہیں لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی صحابی کو نہیں لے گئے اور بعد میں اس کی ترغیب بھی نہیں دی، کسی صحابی کو اس کی ترغیب نہیں دی. لہذا شب برات میں جو ٹولیوں کی ٹولی اور جوق در جوق، فوج در فوج بنا کر کے جو ہمارے معاشرے میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اور راستوں میں پورا روشنی کرتے ہیں، اسی طریقے سے پورا مسجد میں جو ہے شور و شغب کرتے ہیں، بھیڑ بھڑکا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں. قبرستان اگر کسی کو جانا ہے تو تنہائی میں اکیلے جائے اور بھیڑ کے ساتھ نہ جائے اور روشنی وغیرہ نہ کرے، اور وہاں جا کر کے اکیلے تنہائی میں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کر کے چلا آئے، دعا وغیرہ پڑھ کر کے چلا آئے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مسجدوں کے اندر جو ہوتا ہے شور و شغب، اس میں کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، بریانی وغیرہ ہے یا اسی طریقے سے چائے وغیرہ کا نظم کرتے ہیں، یہ سب چیزیں فضول اور بکواس ہیں. پورا بھیڑ ہوتی ہے اور لوگوں میں چندہ بھی کرتے ہیں، چندہ کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں
اور پھر اس کے ذریعے لوگ کھانے کی چیزوں کو تیار کرتے ہیں، کچھ لوگ وہاں جاتے ہیں سوتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ کر کے کچھ تلاوت کرتے ہیں، بھیڑ اجتماعی طور پر جو کرتے ہیں، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ انفرادی طور پر گھر میں اگر کسی کو عبادت کرنا ہو تو بالکل کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔